پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں گیتا نامی ایک گائے رہتی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری اور معصوم تھی۔ جنگل میں رہنے والے سبھی جانور اور پکشی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ہر وقت اپنے دھیان میں مگن رہتی اور کسی کی بھی فکر نہ کرتی تھی۔ ایک دن صبح جب وہ جنگل کی طرف نکلی تو وہ خود سے بولی، آج تو بھوک بہت زوروں کی لگی ہے، آج کچھ اچھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایسا کرتی ہوں، ساتھ والے جنگل جاتی ہوں اور وہاں ہری ہری گھاس کا مزہ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف چل پڑی۔ اپنے خیالوں میں مگن ہنسی خوشی وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گئی۔ اچانک اس کی نظر وہاں ایک گھر پر پڑی تو اسے یاد آیا، اوہ، یہ علاقہ تو جنگل کے شیر کا ہے، اور شیر نے کہا تھا جو جانور ادھر آئے گا پھر وہ زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ ایسا کرتی ہوں، میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، ایسے بھی مجھے یہاں کسی نے نہیں دیکھا، ویسے بھی شیرو تو سو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے کی طرف مڑی اور اتنے میں اسے شیر کی گرجدار آواز سنائی دی، ارے گیتا، خود چل کر آئی ہو؟ اچھا، تو تمہیں پتہ ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی بھی جانور میرے علاقے میں آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم خود چل کر آئی ہو۔ شیرو بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ادھر نہیں آؤں گی۔ تم زندہ بچ کر جاؤ گی تو پھر ادھر آؤ گی نا۔ یہ کہہ کر شیرو نے گیتا پر حملہ کر دیا۔ دور جادوئی چڑیا وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر رک گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر گیتا کو کھانے والا ہے تو وہ جلدی سے بولی، گھبراؤ نہیں گیتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ لو ایک جادوئی پاور۔ یہ کہہ کر اس نے پاور گیتا کو دے دی۔ میجک پاور ملتے ہی گیتا میں پاور آ گئی اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اچھے ہوں تو ہمیں ہماری اچھائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ظالم اور بے رحم تھا۔ سارے جنگل پر اس کی حکومت تھی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی جانور پر حملہ کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ جنگل کے سارے جانور اس سے بہت پریشان تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح شیر کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ ایک ایک جانور اپنی باری پر شیر کے پاس چلا جائے۔ اس طرح باقی جانور بھی اپنی رہی سہی زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس فیصلے سے متعلق شیر کو بھی آگاہ کیا۔ شیر بھی ان کے فیصلے سے راضی ہو گیا۔ اس طرح ہر روز ایک جانور شیر کے سامنے حاضر ہو جاتا اور شیر آرام سے اس کا شکار کرتا۔ پھر ایک دن ہرن کی باری آئی۔ ہرن بہت تیز اور چالاک تھا۔ اس نے چلتے چلتے سوچا، کیوں نہ شیر کو مزہ چکھایا جائے اور اپنے ساتھ باقی سب جانوروں کی جان بچائی جائے۔ وہ دل ہی دل میں کچھ سوچ کر خوش ہو گیا اور خوشی سے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ شیر کے پاس پہنچا، شیر اس کو دیکھ کر غصے سے دہڑا، اے گستاخ ہرن، میں نے جنگل کے سب جانوروں کو بتایا تھا کہ میرے شکار میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں پھر سے اپنے پرانے اصولوں کے مطابق کسی جانور کو پکڑ کر شکار کروں گا۔
चालाक हिरन जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, मैं तो जल्दी ही आना चाहता था, पर वो शेर दौड़ा। पर वो क्या? हिरन जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, रास्ते में दूसरा शेर खड़ा था, उसने मुझे रोक लिया। जब मैंने उसे आपके मुतालिक बताया तो उसने कहा कि मैं सब जंगलों का बादशाह हूँ और मैं तुम्हारे बादशाह से नहीं डरता। जाओ और अपने बादशाह से कहो कि हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मैं बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा हूँ। ये सुनते ही शेर गुस्से में आ गया और बोला, उस शेर की इतनी हिम्मत, मुझे पहले उस शेर के पास ले चलो। हिरन जल्दी से बोला, आए आए बादशाह सलामत, और फिर वो शेर को लेकर एक गार में चला गया और बोला, बादशाह सलामत, आपके दुश्मन यहाँ रहते हैं, पहले आप अंदर जाएं, फिर मैं भी आऊँगा। आप तो बहादुर बादशाह हैं और मैं रहा नन्हा सा बुज़दिल हिरन। ये सुनकर शेर जोश में आ गया और वो उस गार के अंदर चला गया। चालाक हिरन ने गार का मुंह बंद कर दिया। अब शेर बाहर नहीं आ सकता था। चालाक हिरन जल्दी से खुशी खुशी वापस अपने दोस्तों के पास आया, सबको शेर से छुटकारा पाने की खुशखबरी सुनाई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि थोड़ी सी ज़हानत और अक्लमंदी से हम बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं।